السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام AIOU میگزین کے ساتھ میں ہوں رابعہ ملک۔ امید ہے کہ خزاں سمسٹر 2006 میں جن طلباء اور طالبات نے یونیورسٹی کے کسی بھی تعلیمی پروگرام میں داخلہ حاصل کیا تھا ان سب کو ڈاک کے ذریعے درسی کتابیں مل چکی ہوں گی۔ اگر ابھی تک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کتابیں نہیں ملی تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل کتب سے براہ راست 9250-185 سے رابطہ کریں، اور اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی سے کسی اور شہر سے فون کرتے ہیں تو 9250-185 سے پہلے اسلام آباد کا کوڈ 051 ملانا مت بھولیے گا۔ یونیورسٹی کے علاقائی دفاتر نے آپ کے لیے ٹیوٹرز کا تقرر کر دیا ہے اور اسٹڈی سینٹر یا اپروو اسٹڈی سینٹر کے بارے میں مشتمل خطوط بھی بھجوا دیے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی معلومات فراہم نہیں ہوئی تو آپ کو چاہیے کہ یونیورسٹی کے علاقائی دفاتر سے فوری طور پر رابطہ کریں اور اس بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ناظرین، داخلوں کی تفصیلات سے آگاہ کرنے سے پہلے آئیے آپ کی ملاقات یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ سے کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ مجھے یہ آپ کو اطلاع دیتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ اگلے سیمیسٹر کی داخلے کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ اخبارات میں بھی دی جا چکی ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان تمام ریسورسز کو استعمال کیجیے اور اپنے اگلے سیمیسٹر کے داخلے کے لیے جتنی جلدی آپ تمام ضروریات، فارمز، انفارمیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں ان کو کر کے تو یونیورسٹی کو بھجوائیے۔ اس سیمیسٹر کے جو بھی پراسپیکٹسز ہیں مختلف پروگراموں کے، جن میں بہت سی تفصیلی انفارمیشن اور معلومات آپ کے لیے رکھی گئی ہیں، وہ تمام ریجنز میں بھیج دیے گئے ہیں۔ اپنے ریجنل آفس سے بھی آپ رابطہ کریں تاکہ یہ انفارمیشن بھی آپ کو مل سکے۔ اس سلسلے میں ایک درخواست میری آپ سے یہ ہے کہ تمام انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد اس عمل کو پوسٹ پون مت کیجیے گا۔ آج کا کام آج ہی کر لیجئے۔ داخلے کے فارم جو ہیں ان کو جلدی سے جلدی داخلہ ایڈمیشن فارم کے ایڈمیشن آفس کے پاس بھجوائیے۔ اس طریقے سے جو اگلی سہولت ہے وہ آپ کو جلدی میسر ہو سکے گی، وہ یہ کہ آپ کے تمام انسٹرکشنل مٹیریل جو ہیں، کتابیں جو ہیں اور مواد جس کے ذریعے آپ نے اپنی اسائنمنٹس کرنی ہیں، وہ سب آپ کو ہم جلدی بھیج سکیں گے۔ تو اسی لیے میری درخواست ہے آپ سے کہ اس معاملے میں توجہ دیجیے اور کوشش کیجیے کہ اپنی تمام انفارمیشن ایڈمیشن آفس کو جلدی سے جلدی بھجوائیں۔ شکریہ۔ 1 فروری سے شروع ہونے والے بہار سیمسٹر کے داخلوں میں ایگریکلچر ایکسٹینشن پروگرام میں PhD سطح کے داخلے جاری ہیں۔ MPhil میں کامیاب امیدوار اس پروگرام میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، تاہم امیدواروں کے لیے GRE ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہوگا۔ اس نئے سیمسٹر میں PhD میں داخلوں کے لیے MS MPhil پروگرامز میں ایجوکیشن کی ان 4 اسپیشلائزیشنز میں داخلے جاری ہیں: ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، اسپیشل ایجوکیشن، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری۔ MS MPhil پروگرامز میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے GRE ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے۔ بہار 2007 سیمسٹر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MPhil MS سطح پر ان پروگرامز میں داخلے جاری کیے ہوئے ہیں: اردو، اکنامکس، اسٹیٹسٹکس، پاکستانی لینگویجز، ایجوکیشن۔ MPhil پاکستانی زبانیں و ادب ان میں سے کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے: پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، براہوی، سرائکی۔ اور اسی طرح MPhil ایجوکیشن ان 4 اسپیشلائزیشنز میں کسی میں بھی کیا جا سکتا ہے: ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری، اسپیشل ایجوکیشن۔ اس سیمسٹر میں ان 3 شعبوں میں MSc آنرز میں داخلے ہو رہے ہیں: لائف اسٹاک مینجمنٹ، ایگریکلچر ایکسٹینشن، رورل ڈیولپمنٹ۔
سمسٹر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc کی سطح پر ان کورسوں میں داخلے جاری کیے ہوئے ہیں: میس کمیونیکیشن، انوائرمنٹل ڈیزائن، فارسٹری ایکسٹینشن، میتھمیٹکس، سوشالوجی، فزکس، اسٹیٹسٹکس، کیمسٹری۔ MBA سطح پر ان پروگرامز میں داخلے جاری ہیں: MBA IT، MBA بینکنگ اینڈ فائنانس، کھولز ایگزیکٹو MBA MPA، MBA تھرو ڈسٹینس لرننگ۔ بہار 2007 میں MA سطح پر ان پروگرامز میں داخلے جاری ہیں: ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن DNFE، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ EPM، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری، اسپیشل ایجوکیشن، ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز۔ MH سطح پر ان 4 اسپیشلائزیشنز میں داخلے جاری ہیں: ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری، سائنس ایجوکیشن۔ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ پروگرامز میں یہ 6 کورسز شامل ہیں: انوائرمنٹل ڈیزائن، کمپیوٹر سائنسز، میس کمیونیکیشن، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج، یوتھ ان ڈیولپمنٹ ورک۔ 30 طلباء گریجویشن کی سطح پر ان پروگرامز میں داخلے ہو رہے ہیں: BS، CS، BBA، BCom، میس کمیونیکیشن، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز BA۔ نئے سیمسٹر میں تربیت اساتذہ کے لیے ان پروگرامز میں داخلے ہو رہے ہیں: عربک ٹیچر ٹریننگ کورس CT، اسی طرح انٹرمیڈیٹ کی سطح پر ان پروگرامز میں داخلے ہو رہے ہیں: FA، ICOM، FSc پری میڈیکل، FSc پری انجینئرنگ، FSc فیملی اینڈ کمیونٹی ہیلتھ۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ میٹرک، درس نظامی کے پروگرامز اور بہت سے سرٹیفکیٹ پروگرامز میں داخلے جاری ہیں، جن کی تفصیلات اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔ عزیز طلباء، نئے سیمسٹر کے کسی بھی تعلیمی پروگرام میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے فیس اور داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اب 15 مارچ 2007 مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، 1 فروری 2007 کو موجودہ سیمسٹر بہار 2007 کے داخلوں کے بارے میں ملک بھر سے شائع ہونے والے تمام اہم قومی اور علاقائی اخبارات میں یونیورسٹی کا اشتہار اعلان داخلہ شائع ہو چکا ہے۔ اس اعلان داخلہ میں ملک کے تمام اہم شہروں میں موجود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے علاقائی دفاتر کے پتے، فون نمبر اور ای میل ایڈریسز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے یونیورسٹی سے حسب ضرورت رابطے میں سہولت کے لیے شائع کیے گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کی دعوت پر اسکاٹ لینڈ برطانیہ کی 600 سال پرانی اور عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی سینٹ اینڈریوز یونیورسٹی کے ڈپٹی پرنسپل ڈاکٹر ڈیوڈ جے کارنر ایک ہفتے کے دورے پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آئے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ جے کارنر نے یونیورسٹی کے سر سید سینٹر میں 3 دن تک برطانیہ میں تحریری شکل میں تاریخ کو محفوظ کیے جانے کے مختلف مراحل پر سلسلہ وار لیکچرز دیے۔ ڈاکٹر کارنر کا خیال تھا کہ My subject, what I taught and what I researched, is European medieval history. And I start from the understanding that to most of you will be a very, very strange and unknown country. In other words, it will be territory that you don't usually go through. Medieval history itself is strange enough. European history is even stranger. I also talk about and research about what sometimes people call social history. Again, many people in Pakistan concentrate on the political, and that is different too. I understand these differences. عہد حاضر میں پاکستان ہی نہیں، دنیا کے مختلف ممالک کی یونیورسٹیاں اپنی ساری توجہ سائنس و ٹیکنالوجی پر مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی علوم کی ترویج اور ان شعبوں میں تحقیق بھی
مجموعی معاشرتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ان علوم کی ترقی کے لیے یونیورسٹیوں میں جدید ڈیجیٹل لائبریریاں اور لیبارٹریاں قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ جے کارنر نے کہا کہ تاریخ اور دیگر سماجی علوم کے اصل مآخذ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں اکیڈمک انگلش کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کارنر نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پوسٹ گریجویٹ پروگراموں کی تیاری میں معاونت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس سیمینار میں یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے اساتذہ اور طلباء نے بھی شرکت کی اور سوال و جواب بھی کیے۔ سینٹ اینڈریوز یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ برطانیہ سے آئے ہوئے مہمان اسکالر ڈاکٹر ڈیوڈ جے کارنر کو وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آنے پر خوش آمدید کہا۔ We need him to come to our university, meet with our relatively young history department and share with them his experiences as a historian, particularly from the point of view of historical methods of doing research. So, when he agreed to come, I was delighted about it, and I knew something very good will come out of it, not only for our department, but also for the faculty, for their future continuous professional development. Today, he's going to be talking to us, sharing his ideas in terms of اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا کہ ریسرچ 200 صفحات پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے اور محض چند صفحات پر مبنی بھی۔ اسے اہم بنانے والی خصوصیت اس کا معیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی خصوصی توجہ سے پاکستان میں ریسرچ کلچر پروان چڑھ رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ ماہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اشتراک عمل سے اسلام آباد میں فاصلاتی نظام تعلیم کے 7 ممالک کے کنسورشیم کے بورڈ آف گورنرز کا 2 روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے 7 ممالک کے کنسورشیم کے بنیادی مقاصد میں ایسے رکن ممالک جہاں اوپن یونیورسٹی موجود نہیں ہیں اور وہ ممالک فاصلاتی نظام تعلیم اختیار کرنے کے خواہش مند بھی ہیں، انہیں اسٹڈی مٹیریل ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس اور آن لائن ایجوکیشن کے لیے مدد فراہم کرنا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا، What is this Board of Governors supposed to do? This is supposed to review and approve strategic plans, annual work programs, and monitor implementation and evaluation of the results. It's a very general statement, but it gives us the guideline that we are to develop our own agenda, and within that agenda, let's take a look, what are the strategic kind of efforts that we can make together? Highlight them, and then hopefully start working on their implementation and then monitor them how well we have done. Today we are in the 3rd meeting of BOG, so it's important for us to ponder, have we done it? If so, to what extent have we done it? And if not, what needs to be done? This is why I'm sharing this back to basics document. Number 2 or B. ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے مزید کہا کہ ساؤتھ ایشین کنسورشیم آف اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ کے رولز کے مطابق یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس لیے رکن ممالک کے فاصلاتی نظام تعلیم اور ایک دوسرے کی سہولتوں، ان کے ذرائع اور تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بورڈ آف گورنرز کا موجودہ اجلاس قابل عمل تجاویز مرتب کرے گا تاکہ رکن ممالک کے طلباء و طالبات کو نہایت معیاری اور اعلیٰ تعلیمی مواقع حاصل ہو سکیں۔ اس 2 روزہ اجلاس میں سری لنکا، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش کی اوپن یونیورسٹیوں یا ان ممالک کے وزارت تعلیم سے وابستہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
چند روز پہلے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے فیکلٹی عربی و علوم اسلامیہ کے ٹی وی ریڈیو پروگرامز کی ریکارڈنگ کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا, آج جو پہلا پروگرام ریکارڈ کیا جائے گا وہ بہت ہی اہم پروگرام ہے. اس کا عنوان رہے حقوق العباد. اب ان حقوق کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو علم ضرور ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں, لیکن ہماری یونیورسٹی میں, جسے ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن بھی کہا جا سکتا ہے, ایک اعلیٰ درجے کی جامعہ, اس کے اندر بھی کچھ حقوق العباد ہیں. اور وہ حقوق العباد نہ صرف وقت کی پابندی سے شروع ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت سے شروع ہوتے ہیں. وہی باتیں جو نبی کریم ہم سے جاتے ہوئے اپنے آخری خطبے میں کہہ گئے تھے, حقوق العباد کی بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں جو یہاں اکٹھے ہو سن لو, جو نہیں ہیں. ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا کہ آج حقوق العباد کے پروگرام سے اس کام کا آغاز کیا جا رہا ہے. آج شروع ہونے والا سفر یونیورسٹی کی زندگی میں ایک نئے اور انقلابی دور کا سنگ میل ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ حقوق العباد وہ بنیادی اور عظیم ذمہ داری ہے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں تا قیامت آنے والے مسلمانوں پر یہ کہہ کر عائد کی تھی کہ میرا پیغام خود بھی سنو اور سمجھ لو اور اس پر عمل کرو اور اسے ان تک بھی پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس خطبے میں مسلمان بھائی کا خون, مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام قرار دے دی گئی تھی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے IET کے ڈائریکٹر عابد حسین خواجہ نے بتایا, اس قدر رچ بس گیا ہے انٹرنیٹ اور ویب سائٹس ان کے نظام زندگی میں ڈسٹنس ایجوکیشن کے سلسلے میں, کیونکہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ڈسٹنس ایجوکیشن میں میڈیا اگر نہیں ہے تو وہ ماڈرن ڈے کی ڈسٹنس ایجوکیشن یونیورسٹی نہیں ہے, وہ تو محض خط و کتابت کی ایک قدیم زمانے کی یونیورسٹی ہوگی. کیونکہ میڈیا جہاں شامل ہوتا ہے تو پھر ہمارے درسی کتب ٹیکسٹ بک کی اتھینٹسٹی میں اضافہ ہوتا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیکلٹی آف عربی و علوم اسلامیہ کے استاد شاہ محی الدین نے کہا, محترم جناب وائس چانسلر صاحب, ڈین صاحبان, اساتذہ کرام اور IET کولیگز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے لیے یہ امر انتہائی خوش آئند ہے کہ آج ہم کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کے ٹی وی ریڈیو پروگراموں کا ایک طویل عرصے سے ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ جوڑنے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی کے اساتذہ کرام کے فرائض منصبی بہت متنوع ہیں. وہ بیک وقت تدریسی خدمات بھی انجام دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بطور ایک مینیجر بھی وہ کام کرتے ہیں اور بطور ایک میڈیا پروفیشنل یا میڈیا کے ماہر کے طور پر بھی. جہاں یہ امر ہمارے لیے باعث اعزاز ہے, ریڈیو ٹی وی کی براہ راست نشریات کے لیے فیکلٹی میں میڈیا کمیٹی قائم کی گئی ہے, جس میں فیکلٹی کے 5 شعبوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے. اس فیکلٹی نے سینئر پروڈیوسر قاسم حیدر کے ساتھ مل کر ٹیلی ویژن کے 50 اور FM ریڈیو کے لیے 150 پروگرام ترتیب دیے ہیں جو بتدریج تیار کیے جائیں گے. ناظرین, امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی آراء سے مستفید فرمائیں گے تاکہ اس پروگرام کو ہم مزید بہتر بنا سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آخر میں ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجیے گا. انچارج پروگرام AIOU میگزین, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, سیکٹر H8, اسلام آباد.
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. trophies